حضور کی پسند کا یہ عالم کہ بکرے کے گوشت میں سے بوم کا گوشت پسند فرماتے ہیں، اور اس اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس کا ریشہ نہیں ہوتا اور وہ جلدی گل جاتا ہے۔ بکرے کے گوشت کے علاوہ دمبے کا گوشت بھی حضور نے کھایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرغ کا گوشت بھی تناول فرمایا، اور مرغ کے گوشت کے کچھ فوائد بھی بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پٹ، تیتر اور بٹیر کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے۔ اس کو ہیوارا کہتے ہیں حدیث پاک میں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بٹیر یا تیتر کا گوشت تناول فرماتے ہوئے حضور کو دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کا گوشت بھی تناول فرمایا، اور نیل گائے کا گوشت بھی ایک مرتبہ کھانا حضور سے ثابت ہے، نیل گائے کا گوشت۔ اور یہ جو مکڑی آتی ہے، غلوں کے غل کبھی آتے ہیں، وہ بھی غزوات کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ پھر گوشت شوربے والا بھی تناول فرماتے ہیں، اور بنا ہوا گوشت بھی شوق سے تناول فرماتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار صحابہ کے گھر جاتے تو وہ حضور کی آمد کی خوشی پر بکرا ذبح کرتے اور گوشت بھون کر آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جب کبھی بکرے کا گوشت یا کوئی اور گوشت دعوت کے طور پر آتا، وہ کپڑا ڈال کے تھوڑا بھی ہوتا تو اوپر سے ڈھانپ دیتی، اور جانتے ہوئے کہ میرے ابا حضور کو پسند ہے، اس وقت تک نہ کھاتی جب تک حضور کو بلا کے شریک نہ کر لیتی۔ ایک روز تھوڑا سا گوشت کا سالن آیا، پیالے پر کپڑا ڈال دیا، حضور کو بلایا، معلوم تھا کہ ہے تو تھوڑا، لیکن چلو جتنا بھی ہے مل کر کھائیں گے۔ جب حضور تشریف لے آئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر، فرمایا اب اس کپڑے کو ہٹاؤ۔ جب کپڑا ہٹایا تو وہ پیالہ اور برتن گوشت کے سالن سے لبریز تھا، وہ دنگ رہ گئی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ حیران کیوں ہے، یہ کہاں سے آیا؟ عرض کرنے لگی ابا جان پہلے تو شاید کوئی اور جگہ بتاتی، لیکن اب اللہ کی طرف سے آیا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کے علاوہ سبزیاں بھی پسند کی، اور کھانے میں ایک معمول یہ بھی تھا کہ جو کچھ حاضر خدمت ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بغیر تکلف کے تناول فرماتے، خصوصی خوراکوں کا اہتمام نہ کرتے، جو پیش خدمت ہوتا تناول فرماتے۔ سبزیوں میں کدو حضور کو بہت پسند تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھلوں کا عالم یہ کہ جو پھل مدینہ کی مارکیٹ میں آتا، نیا پھل، حضور محبت کے ساتھ اسے قبول فرماتے، اور ہر پھل کو دیکھ کر دعا کرتے کہ باری تعالیٰ تو ہمارے پھلوں میں بھی برکت ڈال اور ہمارے مدینہ میں بھی برکت ڈال۔ اس لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی نیا پھل مارکیٹ میں آئے اور آپ کھانے کے لیے لیں تو اس اچھے پھل کو دیکھ کر کھانے سے پہلے حضور پر درود پڑھا کریں۔ یہ درود پڑھنا اچھے پھل کو دیکھ کر یہ مستحبات میں سے ہے، باعث ثواب ہے۔ ہر پھل حضور نے تناول فرمائے، لیکن ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ پھل حضور کا کھجور تھا، اور کھانے میں حضور کا یہ معمول بھی تھا کہ پسند فرماتے مل جل کر کھانے کو، اکیلا کھانے کی بجائے دوسروں کو ساتھ ملا کر اجتماعی طور پر کھانے کو حضور پسند فرماتے، اور کھانے کا پہلا لقمہ کبھی بھی بسم اللہ کے بغیر تناول نہ فرمایا، اور فرمایا جو شخص بسم اللہ کے بغیر کھانا کھاتا ہے اس کے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ سے تناول فرماتے، اور فرمایا کہ کھاؤ بھی دائیں ہاتھ سے، پیو بھی دائیں ہاتھ سے، کسی چیز کو دو بھی دائیں ہاتھ سے اور لو بھی دائیں ہاتھ سے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے، اور بائیں ہاتھ سے دینا لینا یہ بھی شیطان کا کام ہے، سوائے کسی مجبور شخص کے۔ ہمارے ہاں میں دیکھتا ہوں یہ فیشن چل پڑا کہ دایاں ہاتھ ٹھیک ہے، محض فیشن کے طور پہ بائیں ہاتھ سے اٹھا کر پانی کا گلاس پی رہے ہیں۔ ارے وہ یہ کام ہے جسے حضور نے شیطانی فعل قرار دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خربوزے بھی شوق سے تناول فرمائے، حضور نے تربوز بھی شوق سے تناول فرمائے، اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ تربوز اور کھجور کو بھی ملا کر کھاتے تھے، اور خربوزے اور کھجور کو بھی ملا کر کھاتے، اور یہاں بھی یہ فرماتے کہ تربوز ٹھنڈا ہے، کھجور گرم ہے، دونوں کو ملا کر کھائیں گے تو یہ غذا معتدل ہو جائے گی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں سے انگور کھانا بھی تھا، انگور کو جنتی پھل سمجھ کے کھایا،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کشمش بھی تناول فرماتے، منقع بھی تناول فرماتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشروبات میں سے دودھ کو بہت پسند فرمایا۔ دودھ بڑی بھرپور غذا ہے اور بڑی معتدل غذا ہے۔ دودھ اتنا تناول فرماتے کہ اکثر حضور کی خدمت میں تحفہ بھی دودھ کا بھیجا جاتا ہے۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ کبھی کبھی حضور علی الصبح نہار منہ شہد پانی میں ملا کر تناول نوش فرماتے، تو شہد اور پانی ملا کر بھی حضور پیتے تھے، اور یہ معتدل مشروب تھا۔ اور شہد کی برکات کثرت کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اور حضور نے سنت نبوی اور حدیث کے ذریعے بیان فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں سے زیتون کا پھل کھانا بھی شامل ہے، زیتون کا تیل بھی حضور نوش فرماتے، حضور انجیر بھی کثرت کے ساتھ تناول فرماتے، عمر بھر کبھی میدے کی روٹی تناول نہ فرمائی۔ روٹیاں جب بھی کھائیں باریک چھنے ہوئے آٹے کی چپاتی بھی حضور کبھی نہ کھاتے، یا خشک، یا حضور نے جو کی روٹی تناول فرمائی یا گندم کی روٹی تناول فرمائی۔ 24 گھنٹے میں حدیث پاک سے ثابت ہے کہ باقاعدہ کھانا ایک مرتبہ تناول فرماتے، ورنہ رات کو بھی کچھ نہ کچھ کھا کر سوتے، بغیر کھا کے سونے کو پسند نہ فرماتے۔ اور رات کے کھا کر سونے سے پہلے عشاء کی نماز کو پسند کیا، تاکہ کھا کر نماز عشاء کی پڑھی جائے تو جو کچھ کھایا ہو وہ ہضم ہو جائے۔ رات کے کھانے کے وقت اس کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی کو بھی پسند فرمایا، اور یہ چہل قدمی اور یہ نمازوں کا کھانے کے بعد عشاء کے وقت ہونا، اس لیے حدیث پاک میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، فرمایا کہ رات کا کھانا کھا کر بعد میں نماز پڑھا کرو تاکہ تمہارے کھانے کی چربی سونے سے پہلے پگھل جائے، اور اگر چربی نہ پگھلے تو اسی کو جدید طب کی اصطلاح میں کولیسٹرول کہتے ہیں، اور یہ کولیسٹرول جب بڑھتا ہے اور رگوں میں، وریدوں اور شریانوں میں یہ چربی جمتی ہے تو اسی سے دل کے عارضے ہوتے، اسی سے انجائنا ہوتا ہے، اسی سے ہارٹ اٹیک ہوتے۔ اس لیے کھانا غیر مرخن دیا اور بغیر چربی کے پسند فرمایا، اور کھانے کے بعد جسمانی مشقت کے ذریعے اسے ہضم کرنے کی تلقین فرمائی، اور پینے کی چیز کے اندر سانس لینے سے منع فرمایا، اور فرمایا کھانے پینے کی کوئی چیز رات کو جب سوتے وقت سونے لگو تو ڈھانپ کر سویا کرو، ننگی شے چھوڑ کر کبھی نہ سویا کرو۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ ہاتھ دھو کر کھانے کی تلقین فرمائی، ہاتھ دھوئے بغیر کبھی کھانا تناول نہ فرماتے۔ اللہ پاک ہمیں حضور کی سنت کے ہر پہلو کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔